آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کیا یہودی اور عیسائی اہل کتاب جو ہیں کیا مومن ہیں، ایمان والے ہیں؟ کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری نہیں؟ معاذ اللہ ہمارے دور میں یہ بات آج کہی جا رہی ہے اور لوگ ایسی باتیں کرنے والے کو پسند بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پھر کینیڈا کے اور یو کے ویزے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ان میں ایک شخصیت جو آج کل میڈیا میں بہت زیادہ گمراہی پھیلا رہی ہے وہ ہے جوید احمد غامدی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ آیتیں جن سے استدلال کرتے ہیں ان آیتوں کو پہلے بیان کروں گا، پھر اس کے بعد تقریباً 100 کے قریب آیاتیں ہیں۔ یقیناً میں ان آیات کی سب کی تشریح ترجمہ تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن حوالتاً میں کوشش کروں گا کہ نمبر آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ پہلے تو جو آیت کریمہ مستدل ہے ان کا وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69۔ سورہ حج میں بھی آیت ہے لیکن وہ ان کا مستدل کسی ذریعے سے بن نہیں سکتا۔ مستدل تو یہ بھی ان کا نہیں ہے، لیکن چلیں میں پہلے اس کو آیت کو پڑھ دوں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو ستارہ پرست، ایک تفسیر پر اور بھی تفسیریں اس کی ہیں کیونکہ امام طبری نے لکھا صحابہ، اس کا صحابی کو کہتے ہیں جو اپنے دین چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں منتقل ہو جائے، تو خیر ستارہ پرست بھی اس کا ایک ترجمہ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ یہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوگا۔ دوز ہو بلیو، اب وہ جو ایمان لائیں، اس کی تشریح جلالین کے اندر لکھی ہے ان دا پریویس پروفٹس، وہ جو یعنی یہ انگلش کے اندر ٹرانسلیشن اس کی ہے، وہ جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائیں، دوز ہو آر جوز اینڈ دا کرسچنز اینڈ دا سابینز، اے گروپ آف جوز اور کرسچن، جن کو لکھا ہے کہ یہ یا تو جوز کا گروہ ہے، یہودیوں کا، یا یہ عیسائیوں کا گروہ ہے۔ all of them who believe in Allah and the last day in the time of our prophet، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ موجود ہیں یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، and act rightly according to his شریعہ۔ اب یہ جلالین کا his شریعہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر وہ عمل کریں، it will have their reward، ان کے کاموں کا اجر ہوگا، for their actions with their Lord، ان کے رب کے پاس۔ they will feel no fear and they will know no sorrow، کہ یہ تو نہ کوئی خوف محسوس کریں گے اور there no sorrow، ان کے لیے کوئی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ اس سے مراد ان الذین آمنوا سے مراد وہ جو پرانی کتابوں پر ایمان لائے جو پہلے گزشتہ ہو چکے، اور اگر اس سے مراد یہ بھی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موجود تھے، اس سے مراد پھر یہ ہے کہ جو منافق تھے، جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے اس کے تحت لکھا ہے، اس سے مراد وہ ہیں جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور اوپر سے کلمہ پڑھنے والے، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، اسی کا ترجمہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا ہے، اور دوسرا یہودی اور عیسائی اور ستارہ پرست، ان میں جو اللہ اور آخرت دن پر ایمان لائیں، یعنی یہودی بھی اور منافق بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ لیں، اگر یہ اصرار کریں سے مراد ایمان والے ہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے ان الذین آمنوا بموسیٰ وبجملۃ الانبیاء والکتب وماتوا علی ذلک، وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جملہ انبیاء، تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے اور تمام کتابوں پر ایمان لائے اور مر گئے اسی حال میں، تو نہ وہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے۔ تو لہذا ایمان والے کا مطلب پچھلی شریعت پر ایمان لائے، جو انہوں نے رسولوں کو پایا اسی رسولوں پر ایمان لائے، کسی کا انکار نہ کیا، وہ جنتی ہے۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ نہیں پایا وہ ایسے ہی، ہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، سچا ایمان لائے تھے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے۔ اس آیت کا مطلب تو یہ ثابت ہوتا ہے، نہ یہ کہ ان میں جو آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں وہ جنتی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں۔ اور اس کی اگلی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اصل میں اللہ کو ماننا ہے کیا۔ اسی طرح
جو تفسیر تبری میں کچھ اس پر بحث ہے اور وہ میں آپ کے سامنے تقریباً اس کا لب لباب بیان کر چکا ہوں. ایک انہوں نے قول لکھا ہے اس سے مراد پچھلی امت کے مومن مراد ہیں, اور تفسیر قرطبی میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا قول لکھا ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں, یعنی جو منافق اوپر سے کلمہ پڑھنے والے ایمان لائے اوپر سے وہ, اور یہودی اور عیسائی اور ستارہ پرست جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوگا. تو لہذا ایک قول اس میں یہ ہے. اب میں آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے, قرآن پاک سے ہی یہ سنتے ہیں. اب آ جائیں سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اور لوگوں میں کچھ لوگ ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہے. اب جتنے بات توجہ سے بات سنیں, اصل میں اس آیت کا مصداق ہے منافق. اور منافق تھے کون؟ سب اہل علم جانتے ہیں کہ منافق یہودی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں نے ایک چال چلی تھی, انہوں نے ہائپوکریسی شروع کی تھی, انہوں نے منافقت شروع کی تھی, اور اس منافقت کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیسیو کرنا چاہتے تھے, دھوکہ دینا چاہتے تھے, اور آپ کو آپ مدینہ سے باہر نکالنا چاہتے تھے. اور اوپر سے کلمہ پڑھ لیا بعض منافقوں یہودیوں نے. اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہیں. تو لہذا اب وہ مومن کیوں نہیں؟ اللہ پر تو ایمان یہودی رکھتے تھے, آخرت پر ایمان رکھتے تھے, پھر مومن کیوں نہیں؟ اس سے پتہ چلا اللہ پر ایمان کا مطلب ہرگز یہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں صرف اللہ کو مان لے رسولوں کو نہ مانے. اللہ پر ایمان کا مطلب اس آیت میں واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اگر وہ اللہ کو ماننا چاہتے ہیں تو آپ کا دین مانیں, آپ کی شریعت مانیں, اس کے بعد وہ اللہ کو ماننے والے کہلائیں گے. اس پر بہت ساری آیتیں اور بھی ہیں. تو خیر اب ہم چلتے ہیں سورہ مائدہ کی اس آیت میں جس پہ اسی طرح کے لفظ ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى. اب اس سے ان آیتوں سے استدلال کرنے والے کی نیتوں میں کھوٹ ہے. جو یہودی اور عیسائیوں کو مومن مانتے ہیں, ان کتابیوں کو مومن مانتے ہیں, اس کے باوجود کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں معاذ اللہ, اب ان کے دلوں میں کھوٹ ہے. کیوں دلوں میں کھوٹ ایسے ہے؟ ان آیتوں کا سیاق و سباق نہیں پڑھتے, وہ اگلی پچھلی آیتیں کانٹیکس نہیں پڑھتے. مثلا یہ آیت نمبر 69 ہے سورہ مائدہ کی, اس سے پیچھے آج چلے جائیں آیت نمبر 65 پہ, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اگلا فرماتا ہے اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ہم ان کے گناہ بخش دیتے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور ضرور ان کو چین کے باغ میں داخل کرتے. اگر یہودیوں کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں, وہ پہلے مومن ہے تو تحصیل حاصل محال ہے, اللہ کیوں فرما رہا ہے اگر ایمان لے آتے. اس کے بعد دیکھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ, اگر وہ تورات اور انجیل میں جو ہے اس پر وہ قائم رہتے یہودی عیسائی, تو اور جو ان کی طرف اتارا گیا تھا ان پر لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم, تو اپنے نیچے سے بھی کھاتے, آسمانوں سے بھی کھاتے, زمین سے بھی رزق ملتا, آسمانوں سے بھی رزق ملتا. اور پھر اللہ فرماتا منہم امۃ مقتصدہ, ان میں ایک درمیانہ گروہ ہے, ایک ماڈریٹ گروپ بھی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو آیت نمبر 68 کے اندر اللہ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء, اے کتابیو تم کچھ نہیں ہو, حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل پر قائم ہو جاؤ اور جو تمہاری طرف اترا ہے اس پر. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, اور پیارے حبیب جو آپ کی طرف قرآن اترا ہے یہ نہیں زیادہ کرتا مگر ان کا کفر اور طغیان. اب آپ غور سے بات سنیں, اگر قرآن پر ایمان لانے کی کوئی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ جو قرآن آپ کی طرف اترتا ہے تو ان کا کفر اور طغیان مزید بڑھتا ہے. تو لہذا سے پتہ چلا قرآن کا انکار کفر ہے. فلا تأسل القوم الکافرین, اللہ فرماتا ہے کافر قوم پر آپ افسوس مت کریں. اس سے اگلی آیت پہ آ جائیں جو آیت نمبر 69 سے اگلی آیت ہے, یعنی 60 نمبر فرض. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. بنی اسرائیل کون ہے؟ یہودی. وارسلنا الیہم رسلا, ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم, جب بھی ان کے پاس وہ رسول آتے جن کو ان کا جی نہ چاہتا. فریقا کذبوا وفریقا یقتلون, ایک فریق ان میں سے ان کو قتل کر دیتا, ایک فریق کو وہ قتل کرتے تھے اور ایک فریق کو وہ جھٹلاتے رہے.
تو لہذا اس کے بعد بہت ساری اور آیتیں بھی ہیں، لیکن میں شروع سے پھر دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر، آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اے پیارے حبیب آپ پر جو نازل ہو اس پر، یعنی قرآن پر بھی، اور جو پچھلی آیتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ متقین کی صفت بیان فرما رہا ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ہمارے دیے ہوئے سے رزق سے خرچ کرتے ہیں، اور جو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف قرآن اترا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ حصر ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو لہذا کامیابی منحصر ہے، سکسیس بند کر دی گئی ہے، باؤنڈ کر دی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور آپ کے قرآن کو ماننے کے لیے۔ ظاہر ہے جب کوئی قرآن کو اللہ کی کتاب مانے گا تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا پڑے گا۔ پھر اس سے آگے آپ چلتے جائیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 41، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کے اندر، اب میں سب آیتوں کی تشریح تو بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ بہت لمبی تفصیل ہے اس کی، تو آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا، یعنی ان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے یہودیو ایمان لاؤ جو نازل کیا میں نے، مصدقا لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس قرآن کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، کافر اس کو انکار کرنے والے کافر مت بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑے داموں مت بیچو، ویا فتقون، اور مجھ سے ڈرو۔ پھر اس سے اگلی آیت 61 نمبر آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61، یہ میں مختلف آیتیں مختلف جگہ سے پیش کر رہا ہوں، وگرنہ بہت آیتیں ہیں جو یہودیوں اور نصرانیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کو ضروری قرار دیا۔ جو آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى والصابئین، سورہ بقرہ کی اس سے بھی جو پچھلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو بیان کیا، فرمایا باؤ بغضب من اللہ، یہ یہودی اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ان کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اسی طرح آیت نمبر 88، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اور بڑے واضح انداز میں ان کو ایمان کی دعوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فَقُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، پچھلی آیت سے ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے جس کو تمہارا جی نہیں چاہتا، استکبرتم، تم تکبر کرتے ہو، وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہاں بھی اللہ نے وہی فرمایا جو سورہ مائدہ میں فرمایا، اور تم ایک گروہ کو قتل کرتے ہو، ایک کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی۔ تو یہودیوں کا کافر ہونا کتنا واضح طور پر اللہ نے بیان کیا، جو فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب بتائیں یہودیوں کو اگر پچھلے نبیوں پر ایمان لانے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے، کتاب تورات کو ماننے کی وجہ سے اگر مومن تسلیم کر لیا جائے اور کہا جائے ان کو نئے ایمان کی ضرورت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان آیتوں کا کیا جواب ہے؟ پھر آگے چلے آیت نمبر 89 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، قرآن پاک، مصدق لما معہم، وہ کتاب ان کی تصدیق کرنے والے تھی جو ان کے پاس تورات تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس نبی کے وسیلے سے اس سے پہلے دعا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ جمیع تفاسیر کے اندر اس کی تفسیر یہی لکھی ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب وہ تشریف لے آئے جس کو پہچان چکے تھے انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنا صراحتاً اللہ نے یہودیوں کے کفر کو بیان کیا ہے، دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ان کے صرف پیسے کی وجہ سے، یہ ٹی ویوں پر آ کر اللہ معاف کرے ان کا ایمان ثابت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ پھر آگے چلتے جائیں واذا قيل لهم آمنوا بما انزل الله، آیت نمبر 91 میں اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا نؤمن بما انزل علينا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جو ہماری طرف تورات اتری ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، ہم ان کے علاوہ باقی سب کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 8 تھی
اس سے آگے آپ چلے جائیں تو آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے. وہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اسی طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف ایمان لائے. الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی بیوقوف ہیں. تو یہ صراحتاً اللہ نے ان کو ایمان کے لانے کے متعلق حکم ارشاد فرمایا. اسی طرح اب آگے چلتے جائیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90، 91، 101، 105، 120، 135، 136، 137، 138، 139، 140، یہ 176، یہ سب آیتیں آگے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً ان کو ایمان لانے کا حکم دیا اور ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفر ان کا بیان کیا. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت آخری جو آیتیں ہیں 2 ہیں، ان میں سے جو پچھلی آیت ہے یعنی آخری سے سیکنڈ لاسٹ آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لائے اللہ پر رسول اور مومن. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ اور اس کی کتابوں پر، سب رسولوں پر ایمان لائے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. اب اللہ یہاں فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے اور وہ سب پر ایمان لائے. اگر یہودی اور نصرانی بھی مومن ہیں تو یہودی نصرانی تو سب کو مانتے ہی نہیں. لہذا اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اس ایمان کے اصطلاح کے اندر یہودی نصرانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جنہوں نے پایا، وہ کوئی بھی کتابی تھا پر ایمان نہ لایا تو وہ کافر ہے، اور جب تک ایمان نہ لائے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اب جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھپایا، یعنی یہودیوں نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو، آپ کی صفات کو چھپا دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. اسی طرح اسی مضمون کو سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے اندر یوں بیان کیا گیا، سورہ بقرہ میں دوسرا پارہ، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ بے شک جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھپایا اور اس کو تھوڑے داموں بھیجا. پھر اللہ یہاں فرماتا ہے نہ ان کو پاک کرے گا اللہ، ولا ینظر الیہم، نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عذاب کے بدلے، جنہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خریدا اور جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. یہ سب اہل کتاب کی بات ہو رہی. اب آ جائیں سورہ آل عمران پہ. سورہ آل عمران کی تیسری آیت، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، کہ وہ اللہ جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی اور وہ تصدیق کرتی ہے جو پچھلی کتابیں تورات انجیل ان سب کی. من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، پھر اللہ نے کیا کیا، اس کے بعد اللہ نے فرقان نازل کیا یعنی قرآن. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ عزیز ہے، غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی آیتوں میں یعنی کسی کو ان تورات انجیل قرآن میں سے کسی آیت کو کوئی جھٹلائے گا تو وہ کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا. اسی طرح آپ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع دیکھ لیں، دوسرا رکوع، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، یعنی جو مقبول دین ہے، جو نجات کا ذریعہ ہے وہ اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں. تو لہذا اسی طرح آپ پڑھتے جائیں آگے اور دیکھتے جائیں پھر قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے کتابیو تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، در حال کہ تم کیا ہو، گواہ ہو اس پر. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. اللہ فرماتا ہے ایک کتابیوں کا گروہ یہ چال چلتا ہے، یہودیوں کے گروہ یہ چال چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت مومن ہو جاؤ، شام کو کافر ہو جانا، اور کہنا کہ وہ جو رسول جس کا وعدہ ہماری تورات میں، ہمارے ہولی اسکرپچر میں ہے، ہماری ہولی جو ہمارا اسکرپچر ہے اس کے اندر ہے، اس کے یہ وہ رسول ہے ہی نہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، تم صرف اپنے دین کی جو تابع داری کرنے والے ہیں صرف ان کی بات ماننا. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفریات کو بیان کیا ہے، ان کی گمراہیوں کو بیان کیا ہے.
تو آگے چلتے جائیں اسی طرح سورہ آل عمران اور تیسرے پارے کا آخر رکوع ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کے لیے وعدہ لیا، تو اللہ نے فرمایا لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، تم اس رسول کو مانو گے بھی، ان پر ایمان بھی لاؤ گے۔ اب جب رسولوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری، مدد کرنا ضروری ہے، تو آپ بتائیے ان کے امتی کو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اگر وہ حضور کو پالیں ضروری نہیں؟ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد جو پھرے گا وہ فاسقوں میں سے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اسی طرح اللہ فرماتا ہے كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے کفر کیا کہ ان کے پاس رسول آ گئے، یعنی وہ رسول جس کو پہچان چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس رسول کا انکار کر دیا۔ تو لہذا یہ آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ تیسرے پارے کا آخر رکوع چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ قبول نہیں ہے۔ کتنی واضح آیات، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، اب یہ آیتیں ہیں، ان کے اندر پہلا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر، دوسرا پھر کفر عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر تیسرا کفر کن کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو لہذا ان آیات کو اگر مزید ہم آگے چلتے جائیں تو چھٹے پارے کی ایک آیت ہے پہلے رکوع کی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون یفرقوا بین اللہ ورسلہ، وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں ہم بعض کو مانیں گے بعض کا انکار کریں گے، یعنی ہر رسول کو ہم نہیں مانیں گے، جس کو دی چاہے گا مانیں گے، جس کو دی چاہے گا نہیں مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے اہانت والا، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ پھر ایمان والے پکے کون ہیں؟ جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کریں، لہذا یہ ہے پکے مومن۔ اسی طرح آپ چلتے جائیں تو بہت آیات ہیں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ پہلے رکوع کی، سورہ مائدہ چھٹا پارہ، اللہ فرماتا ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، کہ وہ عورتیں مومنوں پر کون کون سی حلال ہیں؟ وہ عورتیں جو ایمان والی ہیں، پاک دامن مومنہ عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اسی طرح جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی آزاد عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر صراحتاً اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، جو مومنہ اور مومنوں میں سے جو پاک دامن عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور جو پچھلی کتاب دیے گئے اور یعنی کتابیوں کی جو عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب اللہ نے صراحتاً دیکھیں کیا فرمایا ہے، جو مومنوں میں سے جو عورتیں، تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمان جو مومن ہیں وہ صرف مسلمان ہیں، یہودی مومن نہیں ہیں، اور اللہ نے ان کو اہل کتاب ضرور فرمایا لیکن ان کو ایمان کے اندر شامل نہیں فرمایا۔ اب اس سے آگے چلتے جائیں، اب اللہ فرماتا ہے 17ویں پارے میں سورہ حج میں ان الذین آمنوا والذین، یہی آیت ہے، ایمان لائے یہودی ہوئے نصرانی ہوئے جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اور ایمان والے اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ سارے گروہ یہودی نصرانی ستارہ پرست مشرک یہ سب ایک طرف کر کے اللہ نے فرمایا ایمان والے اور یہ دو گروہ ہیں، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ وہ ہیں جنہوں نے دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اللہ نے کافروں کا عذاب بیان کیا، پھر ایمان والوں کا اللہ نے ثواب بیان کیا۔ تو لہٰذا یہ صراحتاً آیات، بہت آیتیں ہیں، میں صرف آپ کو اختصار کے ساتھ اب پیش کر رہا ہوں، یہ تو 100 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں جو میں نے جمع کی ہیں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی اور ہیں، یعنی ابھی صرف جو جمع کرنے میں تو تھوڑا سا وقت لگا، اگر اس کو مزید ہم تلاش کریں تو اس میں بہت آیات اور ہیں۔ سورہ منفقی میں اللہ تیسرے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ، یہ کافر خواہ وہ مشرک کافر ہوں کیا اہل کتاب کے کافر ہوں، یہ اپنے دین کو چھوڑنے والے نہ تھے، منفقین، لم یکن الذین کفروا منفقین، انفق ینفق انفقاق، جدا ہونا، فق ہونا،
جیسے فقو رقبہ قرآن پاک میں سورہ بلد میں ہے، تو اس کا معنی چھڑانا، یعنی منفقین اپنے دین چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اگر ان کا دین بتاؤ، جیسا کہ غامدی کہتا ہے حق ہے، تو یہ بتاؤ اگر وہ پہلے مومن ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ اللہ یوں کیوں فرما رہا ہے اپنے دین چھوڑنے والے نہیں تھے؟ اللہ کیوں دین چھوڑنے پر اصرار فرما رہا ہے ان کا؟ یہاں تک کہ ان کے پاس واضح نشانی آ گئی۔ وہ واضح نشانی کیا تھی؟ رسول من اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم صحف مطہرہ، ان پر پاک صحیفے تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، خواہ وہ کافر مشرک ہوں جنہوں نے شرک کیا، خواہ وہ کافر اہل کتاب کے ہوں، دونوں جہنم میں۔ اب وہ کافر کون سے ہیں؟ جو اہل کتاب کے ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ تو لہٰذا بہت آیات اور میں چند آیتیں اور کہ آپ کے سامنے پڑھ کر اور پھر احادیث مبارکہ کے مجموعے کی طرف آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے صراحتاً جو آیت جراحتاً جہاں پر کتابیوں کے متعلق یہ ہے کہ یہ ایمان لائیں آپ پر، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، یہ پہلے بیان کر چکا ہوں میں۔ اب ایک آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، تو ایمان لاؤ، کتاب آپ فرمائیے تم ایمان لاؤ نہ لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِمْ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، بے شک جن کو کتاب دی گئی ان سے پہلے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وہ سجدے کے میں گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ اس کے بعد دیکھیں اسی طرح سورہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہم بہ یؤمنون، یہ سورہ قصص چل رہی ہے کہ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذْ تَلَا عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، یعنی سب کتابیں نہیں، اللہ ان کتابوں کی شان بیان کر رہا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یہ تو ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے بھی مسلمان تھے، ہم تو پہلے بھی تسلیم کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ جنہوں نے صبر کیا ہے دو رسولوں پر، پہلے شریعت کو مانا پھر دوسری شریعت کو مانا، اللہ اس کی وجہ سے ان کو 2 اجر دے گا۔ اسی طرح دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اے پیارے حبیب آپ فرماؤ کہ کن سے کتاب دیے گئے ان سے اور جو امی ہیں، یعنی مکے کے کافر جن کو کوئی کتاب پہلے نہیں دی گئی، اسلمتم، تم اسلام لاتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اسلام لاتے ہو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، یہ ہدایت پا گئے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ پر صرف پہنچانا تھا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، کہ جو ان احزاب میں یعنی ان گروہوں میں جھٹلائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تو آگ اس کا وعدہ ہے، قرآن و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح بے شمار آیتیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ جس طرح تم ایمان لاؤ، یہ منافق یہودی جو نفاق کرتے ہیں اگر اس طرح ایمان لاتے، ایمان تو اوپر سے قبول کیا تو یہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ بے شمار آیتیں ہیں جن کے اندر یہ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ان لوگوں نے کہاں سے یہ نتیجے اخذ کیے ہیں کہ یہودی اور نصرانی چاہیں تو کلمہ پڑھیں چاہیں تو کلمہ نہ پڑھیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو ایک اور مضمون اس میں سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے رسول ہیں اور آپ کی رسالت تمام انسانیت کی طرف ہے۔ اس بات کو اگر کوئی سمجھنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہودی اور نصرانی یہ سب اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے مکلف ہیں۔ مثلا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے آپ قل یا 9 بارے میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کتنی واضح آیت ہے۔ آپ فرمائیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح دیکھیں قرآن پاک میں ایک اور جگہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہمارا صلاح، یہ سب آیتیں کس بات کی دلیل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے رسول ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورہ فرقان 28واں پارہ 18واں پارہ کا پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ آپ پر اللہ نے یہ فرقان قرآن اس وجہ سے نازل کیا کہ تاکہ آپ تمام عالمین کو ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کا پیغام تمام انسانیت کی طرف ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ مجموعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے۔
آپ تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں تو مسلم شریف کی حدیث پاک اس حوالے سب سے پہلے پیش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ اِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، یہ مسلم شریف کی حدیث مسلم شریف ایک صفحہ نمبر 199 مکتبہ قدیمی۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے ہر احمر، ہر سرخ اور کالے کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر انسان اور جن کی طرف، یعنی آپ جنوں کو بھی رسول ہیں، آپ انسانوں کو بھی رسول ہیں۔ جس طرح سورہ جن میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، اور سورہ احقاف 26ویں پارے کے آخری رکوع میں، سورہ احقاف کے آخری رکوع میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آئے، انہوں نے آپ کی دعوت کو سنا اور کچھ ایمان بھی لائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، میں تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وختم بی النبیون، مجھ پر تمام نبیوں کو ختم کر دیا گیا، یعنی مجھ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ کتنے واضح ارشادات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف رسول ہیں، اور جب تمام انسانیت کی طرف رسول ہیں تو ظاہر ہے تمام انسانیت کو آپ کی دعوت کو ماننا ضروری ہے۔ اب کچھ احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت کو تمام انسانیت کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح دیکھیں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اور یہ مسند احمد میں بھی ہے، اور اسی طرح اور کئی کتابوں، مسند احمد میں بھی حدیث ہے 2 جگہ، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے۔ مسند احمد کے جو نمبر ہیں وہ ہیں 8203 اور ایک نمبر ہے 8609۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، کہ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ جو بھی اس امت کا فرد مجھے سنے گا، خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ نصرانی ہو، پھر وہ سنے اور پھر وہ مر جائے مجھ پر ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کوئی سنے، یہودی ہو نصرانی ہو کوئی اور ہو، اگر وہ آپ کی دعوت کو سن کر آپ پر ایمان نہ لائے، آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یہی حدیث پاک مسند احمد میں بھی ہے، اور مسند احمد کے اس کے 2 مقامات ہیں، ایک 8203 ہے اور ایک 8609 ہے۔ یہ 2 مقامات میں مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ پہلی حدیث تھی جو اس موضوع پر میں نے بیان کی ہے، یعنی اپنے اس موضوع کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ نے صراحتاً فرمایا ہے کہ میری رسالت تمام انسانیت کے لیے۔ دوسری حدیث پاک ایک لڑکے کی ہے جو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مسند احمد میں بھی حدیث ہے۔ اسی طرح یہ حدیث پاک اور کئی کتابوں میں بھی ہے، اور جو بخاری شریف کا جس کا نمبر ہے وہ ہے 1356 1356 نمبر یہ حدیث ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 1356 نمبر اس حدیث کے بعد کے اندر یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا۔ کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، ہماری دا وہ مریض ہو گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، سرکار اس کے سرحانے تشریف لے آئے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت کرتے ہوئے تشریف لے گئے، فقعد عند رأسہ، اس کے سر کی طرف حضور تشریف فرما ہوئے، فقال له اسلم، آپ نے فرمایا اسلام لا، یہودی لڑکے سے حضور فرما رہے اسلام لا۔ اس نے اپنے باپ کی فنظر الی ابیہ وہو عندہ، اب اس کا باپ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس نے کہا، باپ نے اسے کہا اطع ابا القاسم، تم حضور کی بات مان لو، چنانچہ فاسلم، وہ اسلام لے آیا لڑکا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لا رہے تھے کیونکہ وہ فوت ہو گیا اس کے بعد، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم سے نکال دیا۔ یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر وہ نہ مانتا تو جہنمی ہوتا، تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ فرما رہے ہیں، یعنی آپ کی دعوت یہودیوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں پر ضروری ہے کہ آپ کے پر ایمان لائیں، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ دوسری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا
تو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں، اور ان نصیحتوں کا ذکر سیاستہ کے اندر اکثر کتابوں میں موجود ہے، اور اس کتاب بخاری شریف میں بھی، مسند احمد میں بھی، مسلم شریف میں بھی، اور اسی طرح ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے، اور اسی طرح متعدد کتابوں میں حدیث ہے۔ ابو داؤد شریف سے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذا الی الیمن، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا انک تأتی قوما، تم ایسی قوم کے پاس آ رہے ہو اہل الکتاب، جو کتابی ہیں، جو کتاب کو ماننے والے ہیں، فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اہل کتاب ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں پہلے جاتے وقت کرنا کیا ہے، ان کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف بلانا ہے، وانی رسول اللہ، ان کو کہنا ہے کہ رسول اللہ یعنی میرے بارے میں کہنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو فَعَلِمْهُمْ، پھر ان کو یہ بتانا کہ تم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہر مومن، ہر شخص کی، آپ کی رسالت کو مانے، آپ پر ایمان لائے۔ اسی طرح 3 حدیثیں تو ہو چکی ہیں ابھی تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو، ایک لڑکے کو یہ دعوت دی، اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لا يسمع بی احد بی، تو یہ چند حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اسی طرح چوتھی اور آخری حدیث اس موضوع پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سیاستہ کی اکثر کتابوں، بخاری سے، مسلم، اسی طرح سیاستہ کے علاوہ مسند احمد میں یہ فرمان موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یؤتون اجرهم مرتين، 3 شخص ہیں جن کو 2 دفعہ اجر ملے گا۔ آپ نے فرمایا رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فلہ اجران، آپ نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو کتابی ہے، اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پاتا ہے، آپ پر بھی ایمان لاتا ہے اور آپ کی اتباع بھی کرتا ہے، وصدقہ، اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے، فلاح اجران، اس کے 2 اجر ہیں۔ اور دوسرا ایک غلام ہے جو اپنا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے بندے کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس ایک لونڈی تھی اور اس نے اس کی تربیت کی، اچھی تربیت کی، اس کو پھر ادب سکھایا، اچھا ادب سکھایا، پھر آزاد کر دیا، آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو لہذا اسی مضمون کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ جو تورات اور انجیل کے اندر جس نبی کو پاتے تھے، جب وہ نبی کا زمانہ انہوں نے پا لیا تو ان کی اتباع کرنا شروع کر دی، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جو میں نے ابھی ادب والی حدیث پاک بیان کی ہے کہ 2 اجر ملیں گے اس شخص کو جو آمنہ، اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ پر بھی ایمان لایا۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 19532 بھی ہے، اور مسلم شریف کے اندر صفحہ نمبر 86 مکتبہ قدیمی پہلی جلد میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اگر ماننا ہو تو یہ دلائل بہت ہیں۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان و عافیت پہ فرمائے، آمین بجاہ نبی۔